ان کی ایک پریزنس ہے ڈریسنگ روم میں اور ان کی پیپ ٹاک سے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے. سو ان کا میں خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کروں. دیکھیں اس میں ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اس میں بہت فلیئر ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. ان کو ہاف ٹیلنٹ پہ آپریٹ نہیں کرنا ہے. میری ان سے یہی آگے چل کے گزارش یہی ہوگی کہ سب نے دیکھ لیا آپ میں کتنا ٹیلنٹ ہے, مگر اس سے بہت زیادہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. مگر ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے, ایٹیچیوڈ ہے بچے میں, اور پرواہ کیے بغیر اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں. اور ان کے آنے سے اس ٹیم میں جو ایک ہلکی پھلکی ایگریشن کی کہیں کمی بھی تھی, وہ بھی اب وہ پورے خانہ انہوں نے کر دیا. کھلاڑی سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی, کیا آپ نے ان کو ایڈوائس کیا بھی چیئرمین بھی, اور آپ کو کھلاڑیوں کی باڈی لینگویج کیسی نظر آئی؟ ٹھیک ہے دیکھیں میں نے ان کو ریفرنس دیا تھا 92 ورلڈ کپ فائنل کا, اور میں نے کہا تھا دیکھو وہ شارٹیسٹ اسپیچ تھی 92 ورلڈ کپ فائنل کی, کیونکہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کر لیا ہے. آپ کی ٹیکنیک جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں خراب نہیں ہو سکتی, اچھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ مینٹل گیم ہے اب. اور جو اسپیچ تھی وہ یہ تھی کہ 90,000 لوگ تھے باہر, یہ موقع ہمارے کریئرز میں کبھی آنا نہیں ہے پہلے, سو آپ باہر جائیں, انجوائے کریں اور میچ جیتیں. سو یہ ایگزیکٹلی میں نے ریپیٹ کیا جو کہ 92 ورلڈ کپ میں ہمارے کپتان نے ریپیٹ کی تھی, وہ جو ٹیم کا لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور باقی ریلیکسڈ ہیں. آئی تھنک ٹائم آف لینا بڑا امپورٹنٹ ہے پلیئرز کے لیے, اور ان کو ٹائم آف یہ لیتے رہے ہیں, اس لیے کہ اتنا زیادہ کئی دفعہ آپ مینٹلی اور ٹیکنیکلی فزیکلی انگیجڈ ہو جاتے ہیں اس گیم میں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ٹائم آف لینا کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, یہ پریشر آف. تو بیلنسڈ ہے, ہنسی خوشی مذاق کر رہے تھے ماشاء اللہ سے, اور امید یہی ہے کہ کڑاکے دار مقابلہ ہوگا, کیونکہ فائنل میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر مقابلہ 50-50 ہو جاتا ہے, چاہے کوئی فیوریٹ ہو یا نہ ہو, مقابلہ 50-50 ہے. لاسٹ اجاز ہے ابوبکر. رمیز بھائی حارث کا پوچھنا تھا, اور 92 جیسے ریپیٹ ہو رہا ہے, ہر بھی بات کہہ رہے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے, جیسے انضمام بھائی کی تب انٹری ہوئی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے سیم اب وہی سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے, اور حارث کی جس طرح انٹری ہوئی ہے؟ دیکھیں چیزیں تو ویسی چل رہی ہیں, اینڈ اگر ویسا ہو جاتا ہے تو مجھے تو یقین نہیں آئے گا, مطلب میرے لیے تو یعنی کہ ڈریم کم ٹرو ہوگی, کیونکہ اتنی سملیرٹیز ہو رہی ہیں, اور کسی وجہ سے دیکھیں یہاں تک یہ ٹیم پہنچی ہے. میں نے یہ بھی کہا اس ٹیم کو کہ کوئی مقصد ہے نا, یہاں تک آپ پہنچے ہیں, اور اپ سوئنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم سب سے خطرناک ہوتی ہے جب فارم لگی ہو, جب پیک کر رہے ہو. اور یہ میں نے کہا ہوا تھا جب 92 میں بھی اگر بات کرتے تھے نا کہ جی آپ کیسے جیت گئے, ہمیں اتنا سیلف بلیف اور کانفیڈنس تھا کہ اس وقت چاہے وہ 15 کے ساتھ کھیل لیں ہم نہیں ہار سکتے ہیں. وہ ایک ایئر آف انوینسیبلٹی آ جاتی ہے, ایک سیلف بلیف, کانفیڈنس آپ کا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو اوپر والے نے اٹھا کے یہاں پہ لے دیا ہے, پھر آپ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں. وہ جو ایک آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا پش, وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور یہ ٹیم اپنے بیسٹ کھیلتی ہے جب ایسی سچویشن ہو. سو میں امید یہی کر رہا ہوں کہ پوری طرح سے یہ لڑیں گے, اپنی بیسٹ پرفارمنس دیں گے, اور پھر چاہے جیتے چاہے ہارے. دیکھیں یہاں تک پہنچنا اور اس نیشن کو خوشیاں دینا, آئی تھنک اس سے بڑی تو کوئی انہوں نے اس سے اچیو کر نہیں سکتے. اس وقت آپ تو یہاں پہ پاکستان میں حال دیکھیں, گلی گلی میں جو بچے ہیں وہ ان کو شوق ہو گیا کرکٹ کھیلنے کا, اور پھر یہ کہ سب دعائیں کر رہے ہیں. سو دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ. وہی کانفیڈنس دیکھا آپ نے بابر 11 میں؟ بالکل زیادہ دیکھ رہا ہوں میں. یہ جو نئی پود ہے نا, یہ ہم تو تھوڑے سے سہم جاتے تھے, یہ سہمے ہوئے نہیں ہیں, یہ ریلیکسڈ ہیں. یہ اندر ٹینس بال کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کو باؤنسر کر رہے تھے, کوئی بیٹھ کے کوئی گپے مار رہے ہیں, بالکل ریلیکسڈ ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے. رمیز بھائی آپ نے کہا کہ میں نے سب کچھ ان پہ چھوڑا ہوا, بیچ میں کوئی پنگا میں نہیں لے رہا, لیکن چیئرمین بننے سے پہلے تو آپ کافی کریٹیکل انالیسس بھی کیا کرتے تھے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ 360 ڈگری چینج؟ نہیں, کوئی چینج نہیں ہے. آپ میں دیکھیں انالیسس تو کرنے ضروری ہیں کنسٹرکٹیو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کرتا جب یہ ٹھیک نہیں کھیلتے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں میں, مگر ایسے آ کے پریس کانفرنس میں تو نہیں کہتا ہوں نا, کیونکہ وہ نہیں میں کر سکتا ہوں. وہ میری اندر کھاتے جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور وہ ہارڈ ٹاک ہوتی ہے, وہ ایسے نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے آپ ہارے ہیں. کئی دفعہ آپ کے بس میں چیز نہیں ہوتی ہے. سو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ میرا جو نچوڑ ہے نا ایڈمنسٹریشن کا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو لگا دیا ہے اس ٹیم کے ساتھ, ان کو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے, تو پھر ان کو کام کرنے دیں. تو پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی اگر آپ بھی گھسیں گے بیچ میں. تو وہ کہیں گے یہ نہ میری ٹیم ہے, نہ یہ میرے پلیئرز ہیں,
مجھے یہ نہیں کرنے دیا انہوں نے, یہ نہیں کرنے دیا, یہ نہیں کرنے دیا, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کی جو ٹیم اسپرٹ ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور میں ان میں سے ہوں, ان پلیئرز میں سے ہوں جو کہ کپتان کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے. یہ ایک پرنسپل ہے کرکٹ کا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک کپتان اسٹرانگ نہیں ہوگا پلیئرز رسپیکٹ نہیں اس کی کریں گے, پلیئرز رسپانس نہیں دیں گے ویسا. اور یہ سمپل سی چیز ہے, یہ فٹ بال نہیں ہے کہ سائڈ لائن سے کوئی اسپورٹ مینیج ہو جائے. یہ ہینڈز آن کپتان کا کام ہے. اور ماشاءاللہ سے بابر اعظم بیانڈ ریکگنیشن ان کی ایک جو اٹھان ہے ایز اے کیپٹن وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور میں ابھی بھی یہ کہہ کے آیا ہوں کہ ان کے پاس موقع ہے گریٹنس کا, لیگیسی چھوڑنے کا بھی. یہ اگر آپ لفٹ کرتے ہیں ورلڈ کپ, اس سے زیادہ بڑی کوئی ان کے کریئر میں بات نہیں ہو سکتی ہے. اور میں نے یہی کہا کہ ہر 5 منٹ ایک طرح سے آپ ضائع کریں گے اگر آپ گریٹنس نہیں اچیو کریں گے. اتنا پوٹینشیل ہے ان میں. سو میں تو یہی نچوڑ یہی ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو بات کریں جب آپ کو کرنی ہے, اور زیادہ مداخلت کی ضرورت نہیں ہے جی. اس میں زیادہ آپ کی انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک حد تک آپ جا سکتے ہیں. باقی لیٹ دیم ریلیکس. آپ کے پاس ورلڈ کلاس پلیئرز. آئی تھنک ہمیں سب ایز اے یونٹ, کیونکہ میڈیا ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ یونٹ ہے ہم سب کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سب کی نوکریاں جو لگی ہوئی ہیں اس گریٹ سپورٹ کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں. اس کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کہیں نہیں اور دیکھیں گے, ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ورلڈ کرکٹ کتنی پیچھے رہ گئی اور پاکستان کتنا آگے نکلا ہے. اسی کے اوپر آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ اس ورلڈ کپ میں نظر آ گیا کہ $1 بلین کی انڈسٹری والی ٹیمز پیچھے رہ گئی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اوپر نکل گئے ہیں. تو کوئی چیز تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. سو اس کو آپ انجوائے بھی کریں, اس کی رسپیکٹ بھی کریں, اور اس ٹیم پہ ہاتھ ہولا رکھیں. کیونکہ یہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارے ہیروز ہیں. یہ 3 ابھی اس میں سے پلیئرز پچھلی دفعہ ابھی 10 مہینے پہلے آئی سی سی کے بیسٹ پلیئرز ڈکلیئر ہوئے ہیں. تو کہیں تو یہ چیز ٹھیک کر رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھل کے ان کی کریں, بٹ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ بیکاز دا چیئرمین آف دا بورڈ, تو میں زیادہ ایک طرح سے سافٹ کارنر رکھتا ہوں. بٹ پوائنٹ یہی کہنے کا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا موقع ہمیں کسی کو نہیں دیا کلیکٹیولی کہ ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں. سو بیسٹ وشز ہیں ان کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ بھی دیکھیں. میں ایم شیور آپ کی بھی اتنی عزت ہوئی ہے جتنی کہ میری یہاں پہ آ کے عزت ہو رہی ہے اس ٹیم کی وجہ سے. اسی سے ریلیٹڈ ایک کویسچن ہے, آپ بینگ چیئرمین پاکستان ٹیم پچھلا ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے, ایشیا کپ کا فائنل کے لیے آپ فائنل کہہ رہے ہیں, جو بھی رزلٹ آئے امید تو انشاءاللہ جیتیں گے. آپ نے کئی کرکٹرز کو دیکھا ہوگا ٹی وی شوز کے اندر, ان کو شاید یہ برا لگ رہا ہے کہ پاکستان ٹیم اتنا اچھا کام کیوں کر رہی ہے, کیونکہ بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کافی چیزیں چینج ہوں گی, ٹیم مینجمنٹ ایون آپ چینج ہوں گے. آپ نے بھی یہ فیل کیا؟ دیکھیں میں تو دیکھتا نہیں ہوں شوز, اس لیے کہ مجھے رپورٹس مل جاتی ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, اوپینین ضرور رکھیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ وہ بلو دا بیلٹ نہ ہو. مجھے اس میں کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ہر کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ, جو بھی کرکٹر کھیلا ہوا ہے اس کا ایک اوپینین ہے. مگر ایجنڈا بیسڈ اگر آپ کا اوپینین ہے وہ اس ٹیم کو اور اس سسٹم کو ہارم کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ بالکل اپنی انالیسز دیں, مگر وہ کنسٹرکٹیو زیادہ ہونی چاہیے. پاکستان اور انڈیا کا میچ ایکسپیکٹ کیا جاتا فائنل میں, فینس یہ چاہتے تھے کہ یہ فائنل ہو پاکستان انڈیا کا. لیکن ایک اور خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیسٹ سیریز کی بات چل رہی ہے یہاں پہ آسٹریلیا میں. ایسی کوئی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میرے تک تو نہیں آئی ابھی. تھینک یو سو مچ.